الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے، خصوصاً خواتین حضرات کے لیے، اور ان حضرات کے لیے بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عورت جب حائضہ ہو تو کیا اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اصل میں ایک آدمی نے مجھے یہ سوال مجھ سے کیا کہ مولانا، کیا جو عورت کو حیض آ جاتا ہے تو اس عورت سے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ کھانا پینا یہ درست ہے یا نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ اور دوسرا اس نے یہ پوچھا کہ مولانا قرآن کریم میں تو واضح حکم ہے، ہم علماء سے بھی سنتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ جب خاتون کو حیض آ جاتی ہے تو اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے قریب نہ ہو حتیٰ کہ وہ پاک نہ ہو۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا اس بیوی کے قریب ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اس کا کیا؟ تو دیکھو، یہ جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیض کے حالت میں عورت کے قریب جانا یہ اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہ جو واضح حکم ہے، یہ اللہ رب العزت نے حیض کی حالت میں عورت سے جماع سے روکا ہے، اور حیض کی حالت میں عورت کے پاس ایسے آ جانا، اس کے ساتھ گپ شپ لگانا یا اس سے جماع کے علاوہ فائدہ اٹھانا اس کے جسم سے، یہ بالکل جائز ہے، اور وہ فائدہ ناپ سے اوپر تک، ناپ اور گھٹنوں کا جو حصہ ہے، اگر اس پر کوئی کپڑا کوئی ازار ڈالا جائے اور اس کے اوپر سے کوئی فائدہ انسان اٹھا سکتے تو جائز ہے، اور ان کے ناپ اور گھٹنوں کے درمیان جو حصہ ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے یہ ہمیں بخاری شریف کے احادیث ہمیں واضح بتاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور مجھے کہا کہ عائشہ آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ چادر باندھ کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ یاد رکھنا کہ وہ تو نبی تھے، اور حضرت عائشہ بھی اس حدیث کے بعد خود واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کیا ہے کہ حیض کی حالت میں میرے پاس میں مجھے بلایا ہے اور میرے ساتھ مباشرت کیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تم لوگ ایسے نہیں کرو۔ اصل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ اصنعوا، مسلم شریف میں ہے کہ اصنعوا کل شیء الا النکاح، یہاں پر نکاح جو ہے نا وہ جماع کے معنی میں ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ آپ سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے ساتھ، جماع کے علاوہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو بلایا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی کہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ میں تو حیض کی حالت میں، اللہ کے نبی نے کہا کہ چادر تہبند باندھ کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے مباشرت کیا۔ اب یاد رکھنا، مباشرت سے وہ معنی نہیں جو جماع کا معنی ہے، جماع کی اجازت تو بالکل نہیں ہے، وہ تو قرآن کریم میں اللہ نے واضح طور پر بتایا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت منع فرمایا ہے۔ البتہ جماع کے علاوہ حیض والی خاتون سے شوہر فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا،
ایک معاملہ یہ ہے کہ کیا جس عورت کو حیض آ جائے اس عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کھانا پینا آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھنا عورت کو اگر حیض آ جائے تو یہ جو ناپاکی ہے یہ ناپاکی حکمی ہے، یہ گندگی حکمی ہے، یہ حقیقی گندگی نہیں ہے۔ حقیقی ناپاکی ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی جسم پر کوئی گندہ چیز لگ جائے، ہاں یہ پاخانہ یا کوئی اور بھی چیز، تو وہ کیا وہ حقیقی نجاست ہے۔ حیض جو ہے یہ حکمی ناپاکی ہے، اور حکمی ناپاکی کی وجہ سے یہ سے نہیں ہے کہ آپ ایک خاتون کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی چھوڑ دو، اس کے ساتھ کھانا پینے چھوڑ دو، اس کے ہاتھ کا کھانا پینے ہی چھوڑ دو، یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ اور دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک کپڑے پر بیٹھی ہوتی تھی ایک کونے پر، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کپڑے کے دوسرے کونے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہ اس کپڑے پر نماز پڑھا اور دوسری سائڈ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، تو اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ واضح کیا کہ بھائی عورت کو اگر حیض ہو تو یہ ناپاکی حکمی ہے، یہ حقیقی ناپاکی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گود میں آپ علیہ السلام نے سر مبارک رکھا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور حالانکہ میں حیض کے حالت میں تھی۔ تو دیکھو حیض کے حالت میں اگر خاتون حقیقی ناپاکی تھی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اس کے قریب ہوئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گود میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے، ہاں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تلاوت کرنا اور حضرت عائشہ کا یہ کہنا کہ میں حیض کی حالت میں تھی، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ بھائی خاتون کو اگر حیض بھی ہو تو اس کے قریب اگر انسان اس کے ساتھ جسم لگ جائے تو یاد رکھنا اس سے انسان، ہاں اگر نجاست خون یا ایسے ظاہر کپڑوں پر لگے اور آپ کے کپڑوں سے لگے وہ تو الگ ہے، وہ تو پھر لازمی بات ہے جب خون نجاست لگ جائے تو وہ تو نجاست نہیں ہو، خون مون نہیں لگا ہو، اور اگر حیض کے والی خاتون سے انسان لگ بھی جائے تو اس سے آدمی ناپاک، دوسرا آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اہم مسائل ہے، گھریلو مسائل ہے، لیکن اکثر لوگوں کا ان کا مسائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ چلو ان مسائل کو میں بیان کر دوں گا تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔